السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 6 کی علوم اسلامیات کو پڑھیں گے۔ علوم اسلامیات کا جو چیپٹر نمبر ہے 2 ہے، باب دوم ہے، ایمانیات اور عبادات، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حج اور اس کی اہمیت۔ حج کا مفہوم بتا سکیں، حج کا تاریخی پس منظر بتا سکیں، حج کی اہمیت اور فضیلت بیان کر سکیں۔ اہم الفاظ: حج، زیارت ذوالحجہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ارکان اسلام، استطاعت اور آداب حج۔ اب ہم حج کا پہلے مفہوم پڑھتے ہیں۔ حج کا مفہوم کیا ہے؟ حج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ارادہ کرنا، زیارت کرنا۔ اصطلاح میں حج سے مراد عبادت کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے ویسے جو لفظی معنی ہے یا لغوی معنی ہے وہ قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اصطلاحی مراد ہوتا ہے، عام معنی جو اس کا لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے اور وہ تمام مناسک حج پورا کرنے کے لیے وہاں پر جانا، تو یہ حج کہلاتا ہے۔ اور یہ جو حج ہے اسلامی مہینے کی جو ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس دن تمام جو حاجی ہوتے ہیں وہ عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اور وقوف جو عرفات ہے وہ سب سے اہم رکن ہے حج کا۔ اب ہم اس کے پس منظر کی طرف آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 بیٹے پیدا کیے، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تمام انبیاء علیہم السلام کا ظہور اس کائنات میں ہوا، اس کائنات میں مبعوث ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ نبوت کا جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ کر ختم ہو گیا۔ وہ جو لڑی چل رہی تھی اس کی آخری کڑی ختم ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کسی بھی نبی کا ظہور نہیں ہوا ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آئے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا اس مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، یعنی کہ ویسے بھی ان کو جد الانبیاء کا ایک لقب بھی ہے کہ ان کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کی کثیر تعداد اس دنیا میں آئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور لوگوں میں سے حج کا اعلان کر دے تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، اب اس کی آبادی کا مرحلہ آیا اور اس کے حج کا مرحلہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ایک وادی کے اوپر یا ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے یہ صدا لگائیں کہ حج کا جو ارادہ رکھتا ہے وہ آ جائے، اللہ کے گھر کی جو زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق صدا لگا دی۔ اب لوگ تو دنیا کے کونے کونے میں رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کی اس پکار کو کائنات کے ہر کونے کونے تک پہنچا دیا، اور دنیا کے کونے کونے سے آج بھی لوگ حج کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے۔ اس کے بعد حج کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے چند اعمال اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان اعمال کو قیامت تک کے لیے مناسک حج قرار دے دیا۔ ہر سال دنیا بھر کے ملکوں سے لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ میں جمع ہوتے، ایک جیسا لباس پہن کر حج ادا کرتے ہیں اور اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو باپ بیٹا اور ان کی حضرت ابراہیم السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی، ان کے اعمال اتنے پسند آئے کہ ان کے جو کیے ہوئے جو عمل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور مناسک حج قرار دے دیا۔ جس طرح کہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کہ جب اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے سے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک ویرانے میں چھوڑ کے جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے اور آباد ہے، یہ ایک وقت تھا تو بالکل بے آباد تھا، اور یہاں پر نہ کوئی بندہ نہ کوئی بشر اور کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی تھی، اور اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں پر چھوڑ گئے۔ واقعہ ذرا لمبا ہے اختصار کے ساتھ، تو وقت کی ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت سامان دے گئے۔ اب جو وقت گزرا سامان ختم ہو گیا، بچے کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو اس پیاس کی بچے کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، بچہ بلک رہا ہے، اور ماں کوشش کرتی ہے کہ قرب و جوارے سے کوئی اگر پانی میسر آ جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے تو میں اپنے بچے کی جو پیاس ہے اس کو بجھا سکوں۔ تو اماں جان کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتی ہیں، وہاں دیکھتی ہے کوئی پانی ہے، اور کبھی پھر دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہیں، اور یہ جو فاصلہ ہے جو حج کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کتنا لمبا فاصلہ ہے اور انسان تھک جاتا ہے، لیکن اماں جان نے اپنی اس تھکاوٹ کو نظر انداز کر کے اپنے بیٹے کی پیاس کو اپنے ذہن میں رکھ کر تمام کوششیں کی، تمام کاوشیں کی تاکہ بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی مل جائے۔ تو آخر کار اللہ پاک نے کرم کیا،
اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے قریب ہی ایک چشمہ جاری ہو گیا، تو یہ ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ تو یہ جو ادا تھی، ایک پہاڑی کا نام تھا صفا، دوسری پہاڑی کا نام تھا مروہ، اور صفا اور مروہ کے اوپر کبھی چڑھ رہی ہیں، کبھی صفا کے اوپر چڑھ رہی ہیں، کبھی مروہ کے اوپر چڑھ رہی ہیں، تو 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ چکر لگانا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کے ارکان میں سے ایک رکن بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص ایک اعزاز رکھا ہے۔ اور پھر تمام کے تمام دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور ایک سفید لباس پہن کر اور تمام کے تمام امتیازی معاملات کو ایک طرف کر کے اور بیک زباں ہو کر، اور سارے اکٹھے، جہاں پر گورے بھی ہیں، جہاں پر کالے بھی ہیں، جہاں پر امیر بھی ہیں، جہاں پر غریب بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور سب کی زبان سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے، اور وہ بات کون سی ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو سارے وہاں پر اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں اور تیرے دربار کے اندر ہم موجود ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہر طرح کے شریک سے بالکل پاک اور صاف ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اللہ اس بات کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں تیری ہیں، اور تمام کے تمام بادشاہت کا مالک یا اللہ تو ہے۔ تو یہ ساری باتوں کا اقرار ایک حاجی جو حج کرنے والا ہوتا ہے وہاں پر ادا کرتا ہے۔ حج کی اہمیت اور فضیلت۔ حج اسلام کا 5واں اہم ستون ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، پہلا ارکن شہادتین ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ، اور پھر حج ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ترتیب اسلامی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پھر حج، ٹھیک ہے۔ جو اس ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرتا ہے جان بوجھ کر، تو ایسا شخص کبھی بھی دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ بیسک ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ اس کے بغیر انسان کے نیک اعمال کی جو ایک بلڈنگ ہے وہ تعمیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ کوئی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ اس کا حج کرے، یعنی کہ جس کے پاس پیسے ہے، جس کے پاس مال ہے، تو اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ پھر اللہ کے گھر کی زیارت کرے، حج کرے، کیونکہ کچھ عبادات ہوتی ہیں جو استطاعت ہو تب فرض ہوتی ہے، تب لازمی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر حالت کے اندر لازم ہے، مثلا نماز ہے، ہر حالت کے اندر انسان کے اوپر اس میں پڑھنی ہے، نماز کے حوالے سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے تو روزے میں تاخیر مل سکتی ہے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو حج وہ کیسے ادا کر پائے گا؟ تو کچھ چھوٹ ہیں عبادات میں، لیکن کچھ خاص طور پر نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آگے حج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک بڑی سورۃ الحج کے نام سے منسوب فرمایا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہی ہے پوری مکمل
جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج ہی قرار دے دیا ہے۔ حج کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرنے والوں کے لیے سخت سزا کی دھمکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو اس کے لیے برابر ہے چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے نکل جاتا ہے، جس کے بعد استطاعت ہے، ایک فزیکلی بھی اور ایک مالی بھی، دونوں استطاعت اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی اگر حج ادا نہیں کرتا تو ایسا شخص وہ ذمے سے نکل جاتا ہے کہ وہ اب عیسائی مرے یہودی مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حج ارکان اسلام میں سب سے جامع ہے۔ اسلامی عبادات دو طرح کی عبادات کا مجموعہ ہے، ایک بدنی عبادت اور دوسری مالی عبادت۔ بدنی عبادت میں نماز، روزہ شامل ہے، مالی عبادت صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ ہے، لیکن حج کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مالی اور بدنی دونوں عبادات کا مجموعہ ہے۔ اب جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو بھاری رقم جو ہے وہ ان کو وہاں پر لگانی پڑتی ہے، اور آج کل کے دور کے اندر تو حج جو ہے وہ عام انسانوں کے لیے رہا ہی نہیں ہے، وہ تو کافی ایکسپینسو جو ہے وہ اس کے معاملات ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو اس حوالے سے بھی ثواب ملتا ہے کہ اس بندے نے مالی عبادت بھی کی ہے اور اس بندے نے بدنی عبادت بھی کی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حج کی ادائیگی زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، لیکن اس کے اچھے اثرات انسان کی ساری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ جب انسان حج کر لیتا ہے نا تو اس کے اوپر جو ایک فرضیت کا جو ایک بوجھ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی اگر حج کرے گا وہ سارے کے سارے نفلی ہیں، اللہ تعالیٰ ان حج کا بھی انسان کو ثواب تو اتنا ہی فرمائیں گے، لیکن وہ نوافل میں آ جائے گا۔ فرض حج انسان کے اوپر فقط ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ احادیث میں ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج کو کہا گیا ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی سے انسان کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ حج کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کام نہ کیا اور نہ اللہ کے نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹا گویا آج ہی اس کی ماں نے اس سے جنم دیا ہے۔ یعنی کہ جو حج ادا کر کے صحیح اس کے مناسک پوری کر کے، اس کے آداب کا خیال رکھ کے اور بیہودہ کلام سے اجتناب کر کے اور اللہ کے نافرمانی والے کاموں سے بچ کر تمام احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھ کر کوئی اگر حج کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح ہی صاف اور پاک ہو جاتا ہے کیوم والدت امہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے وہ شخص کہ جس طرح وہ آج ہی دنیا کے اندر آیا ہے۔ ایک شخص جو دنیا کے اندر آیا ہوتا ہے اس کے اوپر نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ نیکی ہوتی ہے، تو فرمایا بالکل اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آگے ہے حج کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ حج کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جگہ پر نے فرمایا، تو یہ ساری حدیث ٹھیک ہے، ہم نے بیان کر لیا۔ آگے ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الحجۃ المبرورۃ لیس لہا جزاء الا الجنہ۔
حج مبرور ایسا حج جو قبول ہو جاتا ہے۔ اب ہم جو حج کرتے ہیں اتنی تقدم کی محنت کی، اور اس کے بارے میں ہم یہ گمان تو کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قبول ہوا، لیکن کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ہم، ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، ہم سے کچھ نہ کوئی غلطیاں، کچھ کوتاہیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی جو شخص ایسا حج کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا، تو ایسے شخص کا دنیا کے اندر بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کا مالک بنائے۔ تو حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، ایسا حج جو قبول ہو جاتا ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا ہو اور اس میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی نہ ہو۔ آگے آداب حج ہے۔ حج پر جانے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے اہل خانہ کے لیے اتنا سامان چھوڑ کے جائے کہ گھر والوں کو اس کی غیر موجودگی میں کسی تنگی کا سامنا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھئی سارے پیسے سمیٹ کر وہ خود تو حج کو نکل جائے اور گھر والے بیچارے بھوکے بیٹھے ہیں، پیاسے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، نہ ان کے پاس پیسے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حج صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حج کا مقصد دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز نہ ہو۔ حج بہت سچے دل سے کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج تو انہوں نے ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے اس نیک کام کی تشہیر کرنی ہوتی ہے کہ جو ہی وہ حج کر کے گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دائیں طرف ڈھول والا کھڑا ہے، بائیں طرف وہ ہار ڈالنے والے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح کی وہاں پر کیا گناہ والا کام کہہ سکتے ہیں اس کو، یا اللہ کی نافرمانی والا کام بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ڈھول بجانا اور گانا بجانا، ایک شخص اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے، اتنی بڑی نیکی والا کام کر کے آیا ہے، اور آتا ہی اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی، اور ساتھ دکھلاوا بھی تاکہ پورے محلے والوں کو پتہ چلے یہ شخص عمرہ کر کے آیا ہے، یہ شخص حج کر کے آیا ہے۔ تو ایسا حج اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ کسی برے خیال کو پاس نہ پھٹکنے دیا جائے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ حج صرف اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ حلال کے کمائے ہوئے پیسوں سے کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں کا حق مارا ہوا دنیا کے اندر اور حرام کی کمائی سے وہ حج ادا کرنے چلا گیا، تو ایسے شخص کا جو حج ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حرام کی کمائی سے کیا ہوا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا ناقبول ہے، نہ تیرے لیے کوئی سعادت والی بات ہے۔ تو کیوں؟ وجہ یہ ہے ملبسک حرام، تیرا لباس جو ہے وہ جو تم نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، ومطعمک حرام، اور تو جو کھانا کھاتا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے، وغذی بالحرام، اور تیرا جسم موٹا جو ہوا ہے اور جسم پروان جو چڑھا ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، یہ سارا کا سارا جو گوشت بھی ہے وہ حرام کا ہی بن چکا ہوا ہے۔ تو انا یستجاب لک، تو پھر تیری دعا کو کیسے سنوں، تیری اس پکار کو کیسے سنوں؟ تو ایسے شخص کا حج قبول نہیں ہوتا ہے، وہ اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر حج ناجائز اور حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے کیا جائے تو حج صرف ایک رسم کی ادائیگی رہ جاتی ہے، جس کا نہ تو کوئی اجر ہے نہ ثواب۔ دوران حج سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور توبہ کر کے اس بات کا پکا ارادہ
کرنا کہ اب اپنی آئندہ زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ کچھ آداب ہے حج کرنے کے، یا ایک حج کرنے سے پہلے کے آداب ہیں اور ایک حج کر لینے کے بعد کے کچھ آداب ہیں، ان سب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، حج کے لغوی معنی لکھیے۔ حج کے لغوی معنی قصد کرنا یا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ حج کس اسلامی مہینے میں کیا جاتا ہے؟ ذوالحجہ، ذوالحجہ کے مہینے میں، کہ جس کا نام ہی حج والا مہینہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ حج کرنا کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر صاحب استطاعت لوگوں پر، ہر صاحب جو استطاعت ہے، جس کے پاس اللہ پاک نے اس کو طاقت دی ہے، پیسے بھی ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ آگے مشق نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ اصطلاح میں حج سے مراد عبادت کے لیے ڈیش کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ حج کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ڈیش تھا، اسماعیل۔ حج کرنے والوں کو اللہ کا ڈیش بننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ مقرب بندہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی ہم ایم سی کیوز حل کرتے ہیں، پھر انہیں بلینک حل کریں، تو جواب سے ریلیٹڈ جواب بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج کرنے والا بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔ آگے بدنی عبادت میں نماز اور روزہ شامل ہے، اور ڈیش صدقہ زکوٰۃ وغیرہ میں شامل ہے۔ مالی، مالی عبادت صدقہ و زکوٰۃ پر مشتمل ہے۔ آگے مشق نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ حج ذوالحجہ کی کس تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے؟ 7، 9، 11؟ 9 کو کیا جاتا ہے۔ اسلامی عبادات کتنی طرح
کی عبادت کا مجموعہ ہے، 2 6 8 2 طرح کا مجموعہ ہے، یعنی کہ مالی عبادت ہوتی ہے، ایک بدنی ہوتی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اسلامی عبادت 3 طرح سے ہوتی ہے، ایک مال سے ہوتی ہے، ایک جسم سے ہوتی ہے، اور ایک زبان سے ہوتی ہے، یعنی کہ کہہ کر عبادت کی جاتی ہے۔ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کتنی بار حج کرنا فرض ہے؟ چند بار، 1 بار، 3 بار؟ 1 بار کرنا۔ قرآن مجید کی کون سی سورہ حج کے نام سے مشہور ہے؟ تو البقرہ، آل عمران، سورۃ الحج۔ احادیث میں ایمان و جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کس کو کہا گیا ہے؟ حج کو، نماز کو، زکوٰۃ کو؟ حج کو کہا گیا ہے۔ مشق نمبر 4 ہے، ہر سال دنیا بھر کے ملکوں سے لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، ایک جیسا لباس پہن کر حج ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ یہ صحیح ہے۔ حج کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت کا مجموعہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ حج ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان پر نہیں، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرنے والوں کے لیے سخت سزا کی دھمکی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر حج ناجائز اور حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے کیا جائے تو حج صرف ایک رسم کی ادائیگی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے مطلب رسم ہی ہوگی اور اس کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ آگے میچ کا کالم ہے، حج صرف اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ حلال کے کمائے ہوئے پیسوں سے کیا جائے۔ تو یہ نمبر ایک۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے۔ آگے استطاعت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ سفر کے لیے اتنے وسائل ہوں جو بیت اللہ تک جانے و واپس آنے کے لیے کافی ہوں۔ نمبر تین، فریضہ حج کی ادائیگی سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر چار، تو یہ آخری اس کا ہی ہے، کسی برے خیال کو پاس نہ پھٹکنے دیا جائے اور سچے دل سے اللہ کے بارگاہ میں حاضر دی جائے۔ اب آگے لانگ کوشچن ہے، حج کا مفہوم، حج کی اہمیت، حج کے آداب۔ حج کا مفہوم اور پس منظر پہلے پڑھتے ہیں ہم۔ یہ لانگ کوشچن ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، زیارت کرنا۔ اصطلاح میں حج سے مراد عبادت کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ پس منظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل السلام کی نسل سے ہے، اس لیے حضرت ابراہیم السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ حضرت اسماعیل السلام کے جوان ہونے پر حضرت ابراہیم السلام نے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دے اور وہ تمہارے پاس ہر دور دراز کے مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں گے۔ اس کے بعد حج کا
آغاز ہوا اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے چند اعمال اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان اعمال کو قیامت تک کے لیے مناسک حج قرار دے دیا۔ ہر سال دنیا بھر کے ملکوں سے لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، ایک جیسا لباس پہن کر حج ادا کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ آگے یہ یہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے۔ آگے کوشچن نمبر 2 ہے، حج کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ تو یہاں شروع ہوتا ہے، حج اسلام کا 5واں اہم ستون ہے۔ حج کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو کوئی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ تو بیٹا یہ سارا میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا تھا، تو یہ تقریباً یہ یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ یہ سارا اوپر سے یہ سارا، یہ پوائنٹ بھی، یہ والا پوائنٹ بھی، یہ والا پوائنٹ بھی اور یہ والا بھی، یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور آگے آخری ہے آداب حج، حج کے آداب۔ کوشچن نمبر 3 اس میں ہے اپنے پیچھے سامان جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے، نمود و نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، حلال کمائی سے کرے، اور اگر حرام کمائی سے کیا تو ایک رسم ادا ہوگی، گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ تو یہاں تک یہ کمپلیٹ آپ نے یاد کرنا ہے۔ جو یہ ہمارا یہ چیپٹر حج کی ادائیگی اور اہمیت یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یہ 3 کوشچن ہمارے ہو گئے۔ آگے ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھتے ہیں، صلح حدیبیہ۔ تو اس کے پہلے تدریسی مقاصد پڑھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر بتا سکیں، صلح حدیبیہ کی شرائط اور اہمیت بتا سکیں، بیان کر سکیں۔ اہم الفاظ اس میں کون سے ہیں؟ صلح حدیبیہ ہے، ہجرت ہے، زیارت، حج عمرہ، بیعت رضوان، صلح نامہ، بیعت، فریقین۔ پس منظر پڑھتے ہیں ہم پہلے۔ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ 6 سالوں سے مسلمان مکہ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت اور حج و عمرہ کی سعادت سے محروم تھے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا انصار و مہاجرین کی دلی خوش خواہش تھی۔ اکثر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین کرتے تھے۔ اسی سال ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے ذریعے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کی بشارت دی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے مکۃ المکرمہ میں رہا کرتے تھے، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام کو اتنا تنگ کیا اور ان کے اوپر اتنے ظلم کیے، زیادتیاں کی، آخر کار ہجرت پر مجبور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، اور لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ کاش ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کریں، ہم حج جو ہے وہ ادا کریں،
تو یہ انصار و مہاجرین کی جو ہے بڑی دلی خواہش تھی، اور اس خواہش کا اظہار بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، کب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات بلائے گی اور وہاں جا کر ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں گے، زمزم کے پانی کو پئیں گے اور صفا مروہ کی سعی کریں گے اور شیطان کو کنکر ماریں گے، اور یوم عرفہ والے دن ہم وہاں پر بیٹھ کر توبہ استغفار اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو یہ ایک دل کے اندر ارمان آتے تھے۔ تو یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ اپنے ساتھیوں اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت اب کرنے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب، کیونکہ انبیاء کی جو خواب ہوتی ہے وہ وحی الہی پر مشتمل ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھی، صحابہ کرام کو بعد میں سنائی، اور صحابہ کرام نے جب خواب سنی اور ان کو معلوم ہو گیا کہ نبیوں کی جو خواب ہوتی ہے وہ بھی حقیقت ہی ہوتی ہے، وہ ایک اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو ایسا ہی ہونا ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو مرجائے ہوئے دل تھے اور محبت میں جو گرفتار دل تھے خانہ کعبہ کی، اب ان کی آبیاری ہوئی اور وہ تر و تازہ دل ہو گئے۔ اب وہ یہ جانتے تھے کہ خواب آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی مکہ کے اندر جائیں گے، وہاں اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ آگے ہے زیارت کعبہ کے لیے روانگی۔ یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 جانساروں کے ساتھ یہ تلواریں میانوں میں تھیں، زیارت کعبہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ قربانی کے جانور اس قافلے کے ساتھ تھے، حفاظت کے لیے تلواریں بھی ساتھ تھیں، لیکن یہ تلواریں میانوں میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ کفار مکہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی اور وہ راستہ چھوڑ کر پہاڑوں سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ مقام مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھی اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ وہاں سے نکلے، اور 1400 قریب تقریباً صحابہ کرام کو لے کر حج کی زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے آپ نکلے، تو آپ کو یہ بھی خبر دے دی گئی کہ دشمن بھی وہ اس بات کی طاق میں ہے، بلکہ وہ بھی حملے کی تیاری کے اندر ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نہیں چاہتے تھے، آپ تو حج کا ارادہ کرتے تھے، آپ تو اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذوالحلیفہ کے مقام پر ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر آپ پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ کفار مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ کے ذریعے کفار مکہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم لوگ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں،
ہم جنگ نہیں چاہتے۔ قریش کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک مخصوص مدت تک ہم سے صلح کر لیں۔ اگر قریش لڑے تو پھر ہم بھی اپنا دفاع کریں گے۔ اس پیغام کے جواب میں قریش نے عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور واپس جا کر اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن کفار مکہ اس کی بات نہ مانی۔ آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ روانگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے مکہ روانہ فرمایا۔ مکہ والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچایا۔ کفار پھر بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے کہا ہم اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو اکیلے بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیبیہ کے مقام پر رکے اور میں اکیلا بیت اللہ کا طواف کروں؟ تو کہ حضرت عثمان کو جب بھیجا تھا نا کہ آپ جائیں ان تک یہ ہمارا پیغام پہنچائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ عثمان کا مکہ کے اندر بڑا مقام ہے، تو جب ان کو بھیجا بات چیت کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا رویہ نہ کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ہم آپ کے نبی کو یہاں پر آنے ہی نہیں دیں گے اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں طواف کروں، میں زمزم پیوں، میں صفا مروہ کی سعی کروں اور میرے آقا میرے ساتھ موجود نہ ہوں؟ تو فرمایا میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں روک لیا۔ جب کافی دیر تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس نہ آئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ بیعت رضوان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ببول کے درخت کے نیچے بیعت لی کہ اگر واقعی یہ بات سچ ہوئی، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ سے لڑنا پڑا تو آخری دم تک لڑیں گے۔ اس بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے دائیں ہاتھ پر سب سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، آپ برانگیختہ ہوئے، آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا اے میرے صحابہ، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آج موت کی بیعت کرو۔ آج ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائیں گے، جب تک کہ قاتلین عثمان کو ہم اسی طرح سزا نہ دیں گے جس طرح انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا ہے۔ تو حالانکہ یہ ایک افواہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو سکا۔ آپ صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں اور یہ عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر تمام صحابہ نے بیعت کا اقرار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اور یہ جو انداز ہے اور یہ جو جہاد کے لیے ان کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرما دیا۔
تو اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، یعنی کہ وہ نیچے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور وہاں پر عرش والا جو رب ہے وہ ان بیعت کرنے والے سے راضی ہو رہا تھا۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط۔ کفار مکہ کو جب اس بیعت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے، وہ صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ کفار مکہ نے سہیل بن عمر کو سفیر بنا کر بھیجا۔ دیر بات چیت اور بحث کے بعد دونوں فریقین میں ایک صلح نامہ طے پایا۔ یہ صلح نامہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر طے پایا تھا اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صلح نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا۔ اس صلح نامہ کی اہم شرائط درج ذیل ہیں۔ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر ہی واپس جائیں گے، اگلے سال دوبارہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں گے اور مکہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے۔ آگے ہے اگلے سال مسلمان ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، صرف تلواروں کے ساتھ لائیں گے، صرف تلواریں ساتھ لائیں گے، وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی۔ دونوں فریقین میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تمام عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ اگر قریش مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مکہ چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ تو یہ 6-7 شرائط تھیں جو وہاں پر لکھی گئی اور پیش کی گئی مسلمانوں کو کہ آپ یہ دیکھ لیں آپ کیا ان باتوں پر پورا اتر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو کچھ شرائط جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ فتح مبین، صلح حدیبیہ کی اکثر شرائط مسلمانوں کو پسند نہیں آئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی جذبات کا اظہار بھی کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو صبر و تحمل کی تلقین فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھوڑے سے جذباتی چونکہ طبیعت کے تھے، وہ جذبات میں آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہمارے جو فوت ہوتے ہیں کیا وہ شہید نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں۔ میں ان کے جو مرتے ہیں کیا وہ جہنمی نہیں ہیں؟ میں ہاں وہ تو جہنمی ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول ہم تو حق پر ہیں، تو حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ یہ شرائط کس طرح کی بنوا رہے ہیں؟ سارے ان کے حق میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا اے عمر تم پریشان نہ ہو، میں رسول اللہ ہوں، میرا مقام کیا ہے، میں اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں اس بات کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، صبر کرو، تحمل کرو۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرما کر اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ مستقبل کے حالات اور واقعات نے یہ بات سچ ثابت کر دی کہ یہ صلح واقعی فتح مبین تھی۔ اس صلح کے تحت ہی کفار مکہ نے مسلمانوں کی قوت تسلیم کی۔ صلح حدیبیہ کی بدولت مسلمان کو کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں کی ترقی اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے جب کفار نے اس صلح نامہ کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس کے نتیجے میں 8 ہجری میں مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا۔ اس طرح صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ تو کیا ہوا کہ کفار کی طرف سے یہ جو شرائط تھیں
تو پیش ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط کو مان لیا، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، لیکن عرب کا جو عرب کے قرب و جوار میں جو قبائل ہیں، اگر وہ چاہیں مدینے والوں سے ملنا چاہیں یا مکہ والوں سے ملنا چاہیں، یہ ان کے اوپر ہے۔ تو 2 قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ تو بنو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ نے ساتھ دیا کفار مکہ کا۔ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس معاہدے کے توڑنے کے سبب مسلمانوں نے پھر ان کافروں پر حملہ کیا اور پھر مکہ جو ہے وہ فتح کر لیا۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ مشق نمبر 1 ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ کس ہجری میں پیش آیا؟ یہ 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے کس کو مکہ بھیجا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ کفار مکہ نے کس کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا؟ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح حدیبیہ کی شرائط کس نے تحریر کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے مشق نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کی ڈیش صدی کو زیارت کعبہ کے لیے روانہ ہوئے، 1 تاریخ کو، ٹھیک ہے، 1 تاریخ کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیش کے مقام پر قیام فرمایا، ذوالحلیفہ۔ جو پہلا جو مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے وہ ذوالحلیفہ تھا۔ دوسرا جو مقام تھا جو اس کے بعد وہ تھا حدیبیہ۔ قریش مکہ نے حضرت ڈیش کو اکیلے بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں فریقین میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک۔ صلح حدیبیہ کی اکثر شرائط ڈیش کو پسند نہ آئی، مسلمانوں کو یا صحابہ کو؟ صلح حدیبیہ فتح ڈیش کا سبب بنا، فتح مکہ۔
آگے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرما کر اس صلح کو فتح مبین قرار دیا، یعنی کہ بہت بڑی واضح فتح۔ مشق نمبر 3 ہے سوالات پڑھ کر درست جوابات کے کردار لگائیں۔ حدیبیہ مکہ سے کتنے میل کے فاصلے پر تھا؟ 4 7 9 میل۔ ذوالحلیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بشیر بن سفیان کو بھیجا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کس درخت کے نیچے بیعت لی تھی؟ ببول کے درخت کے نیچے بیعت لی۔ قرآن مجید کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ احزاب، سورہ فتح کے اندر۔ صلح حدیبیہ کس فتح کا سبب بنی؟ فتح مکہ کا سبب بنی، اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ آگے ہے ٹک کراس۔ 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کعبہ کے لیے روانہ ہوئے؟ نہیں۔ آگے ہے حدیبیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدیع بن ورقہ کے ذریعے کفار مکہ کو پیغام بھجوایا؟ بھی ٹھیک ہے۔ آگے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر کو مکہ روانہ کیا؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ تمام عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لے، ٹھیک ہے۔ حدیبیہ سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح نازل فرما کے صلح کو فتح مبین قرار دیا، بالکل۔ آگے میچ کا کالم ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا انصار و مہاجرین کی دلی خواہش تھی۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اکیلے بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی۔ بیت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا داہنا ہاتھ قرار دیا۔ صلح حدیبیہ کی اکثر شرائط مسلمانوں کو پسند نہ آئیں۔ صلح حدیبیہ کی بدولت مسلمان کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع ملا، تو یہ 5۔ اب ہم لانگ کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ روانگی کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ یہ ٹوٹل 5 کوشچن ہیں۔ زیارت کعبہ کے لیے روانگی، تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔
تو یہاں سے شروع ہوتا ہے یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 جانساروں کے ساتھ زیارت کعبہ کے لیے روانہ ہوئے. تو یہ سارا پیراگراف چونکہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے یہاں تک، یہ والا پورا پیراگراف مکمل. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا مکہ کی طرف تاکہ صلح کے لیے ان کو مائل کریں کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صلح کے لیے آئے ہیں. تو یہ پوائنٹ یہاں تک آپ نے کرنا ہے. یہ فرسٹ جو ہے وہ لانگ کوشچن ہے. آپ پھر سے دیکھ لیجئے. زیارت کعبہ کے لیے روانگی یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ سارا مکمل، اور نیکسٹ پیج پر جو 1.5 لائن ہے یہاں تک آپ نے کرنا ہے. آگے ہے حدیبیہ کے مقام پر کفار کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کے لیے کی گئی کوششوں پر نوٹ لکھیے. تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. کفار مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. جب آپ کفار کے ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ نے بدیل بن ورقہ کے ذریعے کفار مکہ کو یہ پیغام بھجوایا. یہ سارا پوائنٹ ہے. پھر پہلے بدیل بن ورقہ کو بھیجا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک آپ نے کرنا ہے، یہ سارا پوائنٹ کرنا ہے. اگر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، پہلا جو لانگ کوشچن ہے آپ یہاں تک کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. یہ یہاں تک، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک. لیکن بیسٹ یہی ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے نشان لگا دیا. تو دوسرے کوشچن کا جو آنسر ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی پہلے اور دوسرے سوال کا آنسر میں کافی زیادہ چیز اس کے اندر سے ہی آ جاتی ہے. بیعت رضوان سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے بیعت رضوان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ببور کے درخت کے نیچے بیعت لی کہ اگر حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ سے لڑنا پڑے تو آخری دم تک لڑیں. یعنی کہ یہ خبر مشہور ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے. یہاں یہ والا کوشچن نمبر 3 یہاں سے شروع کیا. کفار نے حضرت عثمان کو مکہ میں روک لیا. جب کافی دیر تک عثمان واپس نہ آئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. بیعت رضوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے ببور کے درخت کے نیچے، یہ سارا میں نے آپ کو پڑھایا ہے. تو یہاں تک آپ نے کرنا ہے. تو یہ والا کوشچن نمبر 3 یہاں سے لے کر یہ یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے. اور صلح حدیبیہ کی شرائط، کوشچن نمبر 4. تو یہ جو اس پیراگراف میں کلر چینج ہے، یہ 6 شرائط ہیں. تو یہ 6 شرائط آپ نے یاد کرنی ہے. آپ یہاں سے شروع کر لیں. اگر آپ یہاں سے چاہتے ہیں کرنا تو یہ بھی ٹھیک ہے. اگر صرف آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس صلح نامہ کی اہم شرائط درج ذیل ہیں تو تب بھی قابل قبول ہے، تب بھی ٹھیک ہے. اس میں سے 6 شرائط آپ نے بتانی ہیں. ٹھیک ہے. آخری ہے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے؟ .
تو یہاں سے اس کوشچن کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں تک یہ ختم ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی اکثر شرائع مسلمانوں کو پسند نہ آئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دلی جذبات کا اظہار بھی کر دیا تھا، تو یہ سارا تو پھر سورہ نازل فرما کر مستقبل کے حالات کے واقعات نے یہ بات سچ ثابت کر دی کہ یہ صلح واقعی فتح مبینہ ہے، ان کے بہت بڑی واضح فتح کی ایک علامت ہے۔ تو یہ بیٹا آپ یہاں تک نشان لگا لیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو صلح حدیبیہ والا چیپٹر جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اس کے لانگ کوسچن کے بھی میں نے آپ کو نشان لگا دیے ہیں، شارٹ بھی اوپر لکھ دیے ہیں، باقی سارا جو ہے وہ جو مشقی سوالات ہیں وہ میں نے حل کر دیے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے یہ باب صوم ہے، اب سیرت طیبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ باب دوم سیرت طیبہ۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا جو ہے وہ حج تک پڑھا تھا ایمانیات، اور اب ہم پڑھیں گے باب صوم سیرت طیبہ والا۔ فرما رواؤں کو دعوت اسلام، یعنی مختلف ملکوں کے جو بادشاہ ہیں ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ اس کے اہم الفاظ ہیں فرما رواؤں، سفیر، خطوط، تبلیغی، دعوت، مملکت وسیع اور قاصد۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات پرامن ہو گئے اور مسلمان امن و سکون سے رہنے لگے، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو دعوت اسلام دینے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ ان تبلیغی خطوط کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انتخاب کیا اور انہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطوط اللہ کے نام سے شروع ہوتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد جس کو خط بھیجا جانا ہوتا اس کا نام لکھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کی عبارت مختصر، سادہ اور آسان ہوتی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے پھر دعوت و تبلیغ کا آغاز، مطلب مزید اس میں اضافہ ہوا کہ آپ نے پھر جو تبلیغ ہے ایک جگہ تک محدود نہ کر کے رکھی، آپ نے پھر اس دور کے جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑے بڑے ملک تھے اور بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان تک اپنی رسالت کو پہنچانے کا کام شروع کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے خطوط لکھے اور ان خطوط کے اندر اللہ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کے اندر تمام باتیں لکھتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اپنی اس بادشاہت کو چھوڑ کر میری پیروی کرو، اور تم سے میں تمہاری بادشاہت چھوڑوں گا نہیں اور چھینوں گا نہیں، بلکہ تمہاری بادشاہ تمہارے پاس ہی رہے گی، اور بس تم میرے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ تو سب سے پہلے جو خط ہے جس کی باری آتی ہے وہ ہے قیصر روم کے نام خط۔ قیصر روم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوگنا اجر دے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔
یہ خط کیسر روم کی طرف بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کی طرف حضرت دحیہ کلبی کو قاصد بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ حضرت دحیہ کلبی کو کیسر روم کی طرف قاصد بنا کر بھیجا۔ کیسر نے خط پڑھ کر ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا۔ ابو سفیان تجارت کے سلسلے میں وہاں موجود تھا۔ کیسر روم ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب و نسب، سیرت و اخلاق اور آپ کے ماننے والوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ ابو سفیان کو اپنی اسلام دشمنی کے باوجود ان سوالات کے درست جوابات دینا پڑے۔ یہ جوابات سن کر کیسر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اگر میں وہاں جا سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ کیسر دل سے اسلام کی سچائی کا اعتراف کر چکا تھا، لیکن اقتدار سے محرومی کے خوف سے اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ یعنی یہ مان لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو لیکن صرف اپنی بادشاہت اس کی کہیں ختم نہ ہو جائے تو اس کے ڈر سے۔ حوض بن علی کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص پر سلام جو راہ ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے برقرار رکھوں گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہاری بادشاہت کو چھین کر میں اپنے پاس رکھ لوں گا اور میں خود حکمران بن جاؤں گا، نہیں، بلکہ تمہاری بادشاہت تمہارے پاس ہی رہے گی اور تم سے نہیں چھینوں گا، بس تم میرے مطیع و فرما بردار بن جاؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خط میں لکھا ہوا جو مواد تھا وہ یہ تھا۔ اب اس کی طرف کس کو بھیجا؟ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت سلید بن عمر کا احترام و کرام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے بھیجے، لیکن اس شخص نے اسلام قبول نہ کیا۔ آگے شاہ ایران کسریٰ کے نام خط۔ تو یہ سب سے بڑا یہ دجال قسم کا انسان تھا جس نے انتہائی تکبر کیا اور غرور کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ذرا ادب اور احترام نہ کیا، کیونکہ اس کو اپنی طاقت اور اپنی سلطنت پر مان تھا۔ تو شاہ ایران کسریٰ کے نام خط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران کسریٰ کے نام خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون بھی بڑا جامع اور تھوڑا سا لمبا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمام انسانوں کی طرف رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے ان کو برے انجام سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق ثابت ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری رعایا کا بوجھ تم پر ہوگا، یعنی کہ رعایا جو غلط کام کرے گی اس کا وبال بھی تم بھی بھگتو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط عبداللہ بن ابی حذیفہ السہمی یہ صحابی ہیں لے کر شاہ ایران کسریٰ کے پاس کے خط سن کر کسریٰ نے بڑے تکبر سے خط کو پھاڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی مملکت کو پارا پارا کر دے۔ کچھ عرصہ بعد کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول اسلام کی بد دعا ملی تھی اس بندے کو۔ آگے نجاشی کے نام خط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبش کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ کو بھیجا۔ شاہ حبش کی طرف عمر بن امیہ کو، امرو نہیں پڑھنا ہے، اس کو عمر پڑھنا ہے۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
لے کر اسے چوما اور تخت سے نیچے اتر آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا: اے اللہ کے نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہماری طرف بھیجا ہے ہم نے اس کو سمجھ لیا اور آپ کے ساتھیوں کو مہمان نوازی کی۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن طیار کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کرتا ہوں۔ مقوقس حاکم مصر کے نام خط، جو مصر کا ایک حاکم تھا اس کے نام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے ہاتھ مقوقس شاہ مصر کو خط بھیجا۔ آپ نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اس پر جو راہ حق پر چلے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو قبطیوں کا گانی بھی تمہارے سر ہوگا۔ ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو توجہ و احترام سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا بہت احترام کیا اور آپ کے لیے قیمتی تحفے بھجوائے، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ حارث غسانی حاکم دمشق کی طرف خط۔ حاکم دمشقی غسانی کو یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کر ایمان لائے، تصدیق کرے، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ حارث غسانی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی بہت سے حکمرانوں کو والیوں کو خط لکھا، ان میں مشرکین پارسی، یہودی اور عیسائی شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کے ذریعے کئی حکمرانوں اور ان کی رعایا نے اسلام قبول کر لیا۔ ان خطوط کے ذریعے عرب کے ارد گرد کے لوگ اسلام سے واقف ہونے لگے۔ اس حکمت عملی سے اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھا جس طریقے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا اور اس طرح پھر اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی اور دور دور دنیا کے کونے کونے تک اسلام جو ہے وہ پھیل گیا۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات کیسے ہو گئے تھے؟ حالات پرامن ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر کن کو دعوت اسلام دی؟ مختلف فرمانرواؤں، یعنی کہ جو مختلف جگہوں کے جو بادشاہ تھے ان کو۔ کیسر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر کس کو بلایا؟ ابو سفیان کو، جیسے کو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حبش کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نجاشی۔ نجاشی نام تھا اس کا،
تو یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اب ہم آگے فل ان دا بلینک کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رہنماؤں کو ڈیش لکھ کر اسلام کی دعوت دی، خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبش کی طرف ڈیش کو بھیجا۔ شاہ حبش کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عمر بن امیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کی طرف حضرت دحیہ کلبی کو قاصد بنا کر بھیجا روم کی طرف۔ اور نیکسٹ ہے حضرت حوزہ بن علی نے ڈیش کا اکرام کیا اور آپ کے لیے تحفے بھیجے، خط کا، یا صحابی کا نام لے لیں، سلید بن عمر کا احترام کیا۔ آگے ہے 5 نمبر، ان خطوط کے ذریعے ڈیش کے ارد گرد کے لوگ اسلام سے واقف ہونے لگے۔ عرب کے ارد گرد کے لوگ اسلام سے واقف ہونے لگے۔ اب آگے درج ذیل بیانات پڑھیے اور درست جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ فرمانرواؤں کو، قبائل کو، اہل مکہ کو، فرمانرواؤں کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط شاہ ایران کسریٰ کے پاس گئے۔ عبداللہ بن ابی حذیفہ، حضرت عثمان، حضرت بلال، تو حضرت عبداللہ بن ابی حذیفہ آگے تھے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط بھیجا نجاشی کو، مقوقس شاہ مصر کو، اور یہاں کسریٰ کو۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ مقوقس شاہ مصر کو۔ حارث غسانی نے بھی اسلام قبول کر لیا، لایا یا انکار کیا؟ قبول نہ کیا، تو قبول نہیں کیا تھا اسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے حکمرانوں، ان کے رعایا نے اسلام قبول کر لیا۔ سب، کافی زیادہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا۔ آگے میچ کا کالم ہے۔ تبلیغی خطوط کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کار صحابہ کرام کا انتخاب کیا اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا۔ کیسر دل سے اسلام کی سچائی کا اعتراف کر چکا تھا، لیکن اقتدار سے محرومی کے خوف سے اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے اسے قتل کر دیا۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اسے چوما اور تخت سے نیچے اتر آیا اور اسلام قبول کر لیا۔
اور آخری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط کے ذریعے کئی حکمرانوں اور ان کی رعایا نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بیٹا میچ کا کالم ہم نے یہ ملا دیا ہے۔ اب ٹک کراس کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خطوط اللہ کے نام سے شروع ہوتے تھے، بالکل اللہ کے نام سے شروع ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خطوط کی عبارت مختصر، سادہ اور آسان ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی۔ کیسر روم نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب، سیرت اخلاق کے بارے میں کچھ سوالات کیے، بالکل کیے۔ مقوس نے حضرت وسلم کے خط کو توجہ نہ دی، نہیں یہ غلط ہے۔ حوضہ بن علی نے اسلام قبول کر لیا، نہیں کیا۔ آگے لانگ کوشچن ہے، 5 لانگ کوشچن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کو خط میں کیا لکھا؟ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری نیکسٹ کوشچن ہے، نجاشی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں کیا لکھا؟ یہ چونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام قبول کر کے پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، تو یہ خط کی عبارت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ساری عبارت یہاں تک آپ نے۔ آگے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران کو کیا خط لکھا؟ خط پڑھ کر اس کا رد عمل کیا تھا؟ شاہ ایران، یہ کوشچن نمبر 3 ہے۔ تو یہ سارا خط ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ خط عبداللہ بن ابی حذیفہ لے کر شاہ ایران کے ذرا کے پاس گئے، خط سن کر اس نے تکبر سے خط کو پھاڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی، آپ نے فرمایا اللہ اس کی مملکت کو برباد پارا پارا کرے۔ کچھ عرصے بعد کسریٰ کے بیٹے شرویہ نے اس کا قتل کر دیا۔ تو یہاں تک یہ کمپلیٹ تیسرا کوشچن ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ مقوقس کو خط میں کیا لکھا گیا؟ خط پڑھ کر اس نے کس طرح رد عمل کا اظہار کیا؟ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، مقوقس حاکم مصر کے نام خط، تو یہاں سے شروع ہوا ہے اور رد عمل اس کا یہاں تک ہوتا ہے۔ اس نے احترام سے سنا اور تحفے تحائف بھیجے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، تو یہ یہاں تک ہوتا ہے۔ آخری سوال ہے، 10 ذیل پر نوٹ لکھیں، حوضہ بن علی، حارث غسانی۔ یہ حارث غسانی کے نام، یہ 5واں ایک پارٹ یہاں سے ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حارث غسانی ہے اور حوضہ بن علی کا یہ خط ہے۔ تو یہ والا پوائنٹ یہاں تک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔
کویشچن نمبر جو 5 ہم نے پڑھا تھا اس کے 2 پارٹ تھے. حوضہ بن علی کے نام خط، تو یہ ایک پوائنٹ یہاں سے یہ مکمل یہ یہاں تک، اور دوسرا حارث غسانی حکم میں دمشق کے نام خط، تو یہ پورا یہاں سے مکمل یہاں تک. تو یہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. فرمانرواؤں کو دعوت اسلام. فتح خیبر. تدریسی مقاصد ہیں فتح خیبر کے اسباب بیان کر سکیں، فتح خیبر کے اہم واقعات کا جائزہ لے سکیں. اہم الفاظ ہیں اس میں، فتح خیبر ہے، یہودی ہے، مرکز لشکر اسلام ہے، قلعہ قموس ہے، ملکیت ہے، رعایا ہے. اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں جو اس کا پس منظر ہے. خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کتنے فاصلے پر ہے؟ 300 کلومیٹر. وہاں پر واقع ایک بستی تھی. یہ بستی یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھی. خیبر کے یہودی مدینہ میں بسنے والے یہودیوں پر ہر لحاظ سے فوقیت رکھتے تھے. انہوں نے یہاں بڑے بڑے قلعے تعمیر کر لیے تھے. اس کو قلعہ نہیں پڑھنا، اس کو قلعہ پڑھنا، ٹھیک ہے، قلعہ تعمیر کر لیے تھے. ان لوگوں کو جب بھی موقع ملتا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے. قبیلہ بنو نذیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے جرم میں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا. کون سا قبیلہ تھا؟ بنو نذیر. بنو نذیر کچھ پڑھتے ہیں، کچھ بنو نذیر بھی پڑھتے ہیں. یہ قبیلہ بھی خیبر میں جا کر آباد ہو گیا تھا. خیبر کے قریب ایک قبیلہ غطفان آباد تھا. یہ قبیلہ بھی مسلمانوں کا دشمن تھا اور مسلمانوں کے خلاف ہر سازش میں خیبر کے یہودیوں کا مددگار تھا. چونکہ مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی، لیکن یہ جو فتح جو تھی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو لہٰذا آہستہ آہستہ یہودی جو تھے وہ خیبر کے مقام پر یہ جمع ہوتے گئے. جو دھتکارے گئے اور جن کو نکالا گیا تو سارے کے سارے مل کر جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو کر پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں اور پلاننگیں کیا کرتے. آج کی بھی جو یہودی ہیں وہ یہی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف پلاننگیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ لڑ سکتے نہیں ہیں، اتنے یہ بہادر نہیں ہیں. بس ان کے اندر یہ جو قابلیت ہے وہ مکر و فریب والی ہے. اس طرح اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمن خیبر میں جمع ہو گئے. انہوں نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی. جب یہ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو تحقیق کے لیے خیبر بھیجا. انہوں نے واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کر دی کہ واقعی ایسا ممکن ہے کہ یہودی جو ہے وہ حملہ کر دیں، تو اس بات میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہے. خیبر پر حملہ. ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا. محرم 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 مسلمانوں کا لشکر لے کر خیبر روانہ ہوئے. قبیلہ بنو غطفان تیاری کے باوجود مسلمانوں کے لشکر سے خوف زدہ ہو کر واپس لوٹ گیا. یہ لوگ خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے. اس طرح لشکر اسلام مسلسل آگے بڑھتا رہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر پہنچے. یہودی اس بات سے بے خبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کبھی دشمن پر حملہ نہیں فرماتے. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرنے کے بعد لشکر اسلام شہر کی طرف بڑھا. اہل خیبر جب صبح کے وقت کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو لشکر اسلام کو دیکھ کر گھبرا گئے. یہودی شور مچاتے ہوئے بھاگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ خیبر پر حملہ کر دیا ہے. یہ لوگ بھاگ کر اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. اب چونکہ
ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں تو ہم پہل کرتے ہیں حملہ کرنے میں، اور پہل کرنے والے کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوئی اور جب دیکھ بھی لیا تو وہ جا کر اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے اور بند ہو گئے۔ اہم واقعات: خیبر پر حملہ کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد اور پناہ کی دعا مانگی۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ اور اسے فتح کر لیا۔ یہ وہ قلعہ تھا جہاں یہودی نے سامان رسد جمع کر رکھا تھا۔ اس کے بعد قلعہ کموس کے علاوہ یہودیوں کے باقی قلعے بھی فتح ہو گئے۔ صرف ایک جو قلعہ تھا جس کا نام قلعہ کموس جو تھا، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ قلعہ کموس یہودیوں کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ یہ ایک قلعہ یہودیوں کے سردار مرحب کی نگرانی میں تھا۔ مرحب یہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا۔ مرحب کو اپنی طاقت اور بہادری پر بہت فخر تھا۔ اس قلعے پر سخت مقابلہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روز تک مقابلہ کرتے رہے، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ ایک شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور جو اللہ کے رسول کو چاہتا ہے اللہ اس کے رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ تو جب مختلف جتھے بھیج کر حملہ کرنا چاہا، لیکن کئی روز حملہ کرنے کے باوجود بھی وہ قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے یہ اعلان کیا کہ کل میں ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا، علم دوں گا، جس سے اللہ اس کے رسول بھی پیار کرتے ہیں، وہ بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں فتح لکھی ہوئی ہے۔ اکثر صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ صبح یہ علم انہیں ملے، لیکن اگلی صبح حضرت علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ کو طلب فرمایا۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ لعاب دہن لگاتے ہی آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم دیا اور پہلے انہیں دین اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ جب بھی حملہ کرنا ہوتا، حملہ کرنے سے پہلے ان کو ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بالکل ہمارے حوالے کر دیں گے تو ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اور اگر آپ لڑائی پہ تلاتے ہیں تو پھر آپ کا قلعہ کما کیا جائے گا۔ تو پہلے اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموس کے سامنے پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرحب بڑے فخر و غرور سے اپنی تلوار ہلاتے ہوئے میدان میں آیا اور کہا، مرحب ہوں، سارا خیبر مجھے جانتا ہے، میں بہادر، دلیر اور تجربہ کار ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب کے سر پر ایسی شدید ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد کموس کا قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ کموس کی فتح کے بعد یہودی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے قدم کہیں نہ جم سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس غزوہ میں تقریباً 93 یہودی ہلاک ہوئے اور تقریباً 20 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔
جب یہود نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں شکست کھا چکے ہیں تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ معاہدے کی روح سے خیبر کی زرعی زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں تھیں، لیکن یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ زمینوں کی نصف آمدنی کی ادائیگی کی شرط پر زمینیں انہیں لوٹا دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی، یعنی کہ جو اس کی زمین میں سے جو ہم آدھا ہے وہ ہم دے دیا کریں گے، کھیتی باڑی ہم کریں گے اور اس کا آدھا جو ہے وہ ہم دے دیا کریں گے مسلمانوں کو۔ نتائج غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس غزوہ میں یہودیوں کی قوت اور طاقت کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے نجات ملی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور اسلامی ریاست کو زیادہ استحکام حاصل ہوا۔ تو یہ یہاں تک یہ کمپلیٹ ہے، یہ فتح خیبر کے حوالے سے ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہودیوں کا جو قلعہ جہاں پر وہ یہودی جس قلعے کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، وہ تعداد میں تھے 8 قلعے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے مسلمانوں کے سپرد کر دیے، اور ایک قلعہ کموس تھا جو بہت بڑا مضبوط تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فتح کروایا۔ اب کچھ مشقی سوالات ہیں۔ خیبر مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 300 کلومیٹر 300 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مدینہ سے۔ خیبر میں کون سی قوم آباد تھی؟ یہودی۔ لشکر اسلام نے خیبر پر کس وقت حملہ کیا؟ صبح کے وقت۔ خیبر میں یہودیوں کے کل کتنے قلعے تھے؟ 8۔ آگے مرحب کا مقابلہ کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ ہوا۔ اب ہم پڑھیں گے مشق نمبر 2 کو حل کریں گے۔ خالی جگہ پر کیجیے۔ خیبر کے قریب ڈیش قبیلہ آباد تھا؟ غطفان، ٹھیک ہے، یہ قبیلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کے سامنے پہنچ کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ قلعہ کموس کے سامنے یہودیوں کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کموس ہی تھا۔ تحقیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو خیبر بھیجا۔ عبداللہ بن رواحہ۔ محرم ڈیش ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 مسلمانوں کا لشکر لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ 7 ہجری جب یہود نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں ڈیش کھا چکے ہیں، شکست کھا چکے ہیں۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے ڈیش کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ یہودیوں غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ نوٹ کر لیں۔ آگے ہے درست جواب کے کردار لگائیں۔ کس قبیلے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش میں جلا وطن کیا گیا؟ بنو غطفان، بنو نذیر کو کیا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کس وقت پہنچے؟ صبح کے وقت پہنچے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے یہودیوں کا کون سا قلعہ فتح کیا؟ قلعہ نائم۔
قلعہ قموس کس یہودی کی سرداری کی نگرانی میں تھا؟ مرحب کی۔ قلعہ قموس کی فتح کے لیے نبی کریم نے کس کو بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آگے ہے قبیلہ بنو غطفان، یہ میچ دا کالم ہے۔ قبیلہ بنو غطفان تیاری کے باوجود مسلمانوں کے لشکر سے خوف زدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کبھی دشمن پر حملہ نہیں کرتے۔ قلعہ نام وہ قلعہ تھا جہاں یہودیوں نے سامان رس جمع کر رکھا تھا۔ کل میں شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح دے گا۔ یہودی اپنے ہتھیار، مال، مویشی مسلمانوں کو بطور تعاون دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں۔ آگے ٹک کراس ہے۔ خیبر کے یہودی مدینہ کے بسنے والے یہودیوں پر ہر لحاظ سے فوقیت بالکل تھی۔ خیبر کے قریب بنو نذیر تھا؟ نہیں، غلط ہے یہ۔ خیبر پر حملہ کرنے سے پہلے نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا اور پناہ مانگی، بالکل صحیح ہے۔ مرحب کو اپنی دولت پر تھا؟ نہیں، اپنی طاقت پر تھا۔ معاہدے کے روح سے خیبر کے زرعی زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں تھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لانگ کوشچن ہے، فتح خیبر کا پس منظر لکھیے۔ تو یہ پس منظر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک یہ ختم ہوا ہے۔ آگے ہے لشکر اسلام کی خیبر روانگی پر نوٹ لکھیے۔ یہ خیبر پھر یہاں سے یہ شروع ہوا ہے اور یہاں تک یہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے یہاں تک۔ قلعہ قموس کی فتح کا واقعہ تفصیل سے لکھیے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قلعہ قموس یہودیوں کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ یہودی کے سردار مرحب کی نگرانی تھا۔ یہ سارا پوائنٹ ہے یہاں تک، اور پھر یہ سارا یہاں تک، یہ یہاں تک کرنا ہے آپ نے۔ آیت کے آخری لائن کیا ہے؟ کیا قلعہ قموس کی فتح کے بعد یہودی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کے قدم کہیں جم نہ سکے۔ تو یہ یہاں تک ایک کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لائنیں ہیں۔ یہ یہاں سے 9 لائنیں ہیں اور باقی یہ یہاں سے آپ نے کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو یہ یہاں تک جب ان کو معلوم ہو گیا ہم شکست کھا گئے ہیں تو انہوں نے ہتھیار ڈال دی، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا اور ان کو نقصان نہیں پہنچایا جانی، بس ان کا جو مال جو تھا وہ سارا مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن یہودیوں نے کہا کہ دیہات کی زمینوں کے جو آدھی آمدنی ہے تو وہ ہم دے دیں گے، تو اس بات پر رسول اللہ علیہ وسلم نے رضا کا اظہار کیا اور آدھی ان کو لوٹا دی۔ تو نصف آمدنی کی ادائیگی کی شرط پر زمینیں انہیں لوٹا دی جائیں۔ تو یہ آپ نے یہ پوائنٹ یہاں سے یہاں تک کرنا ہے۔ یہ 5ویں کوشچن کا یہ آنسر ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔